ایک آیت کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے. کہا کہ میاں بیوی ہم نے جو بنائے ہیں تمہارے جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بڑی عجیب آیت ہے. اللہ آیت پڑھ لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ. آپ بھی موجود ہیں اور آپ کے جوڑے بھی موجود ہیں. تو بعض لوگوں کے تو جوڑے ہو گئے ہیں. یہ جتنے بغیر جوڑے کے ہیں ذرا ان کا جوڑا جلدی کرو. مؤذن صاحب کا بھی نہیں ہے ابھی مام. ذرا ڈھونڈو کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو. جی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ. یہ بھی مسکرا رہے ہیں, ان کی بھی نہیں ہوئی لگتا ہے نہیں نا. جی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. کیا نشانی؟ ان خلق لکم من انفسکم. تمہیں میں سے, یعنی تم انسان ہو تو تمہیں میں سے, انسانوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. تمہاری بیویاں, تمہارے شوہر یہ پیدا کیا. کیوں؟ لتسکنوا الیہا. سکن. جی اگر اس کا صلہ اندہ ہے, اندہ تو مادی سکون. جی لیکن اگر صلہ اس کا الہ آئے تو روحانی سکون. یہاں الہ لایا گیا ہے لتسکنوا الیہا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. روحانی سکون, معنوی سکون. اور روحانی سکون یہ مادی سکون سے بڑھ کر ہوتا ہے. جی کوئی بیوی آپ لائیے شادی کر کے, اسے محل دے دیجیے آپ. جی جی تمام آسائشیں دیجیے, لیکن اس کو ذہنی ٹینشن دیتے رہیں آپ, تو یہ سب مادی چیزیں اس کے لیے بالکل بیکار ہیں. تو اصل چیز ہے روحانی اور ذہنی سکون. اللہ فرما رہا ہے یہ جوڑے جو تمہارے بنائے جاتے ہیں یہ مادی سکون سے زیادہ روحانی سکون کے لیے بنائے جاتے ہیں. لہذا جو بیوی اپنے شوہر کو روحانی سکون نہ دے سکے, ذہنی سکون نہ دے سکے, اور جو شوہر اپنی بیوی کو ذہنی سکون نہ دے سکے, یہ نہ شوہر ہے نہ بیوی ہے. اس لیے کہ مقصد حل نہیں ہوا نا. لی تعلیل کے لیے علت اس کی ریزن ہے. اس لیے ایسا ہے. جب اس لیے ایسا ہے تو اگر بیوی اپنے شوہر کو ذہنی سکون نہ دے سکے, شوہر اپنی بیوی کو ذہنی سکون نہ دے, لے جو کائے کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سکن الہ, سکنا عندہ ہوتا تو مادی سکون, جسمانی سکون, لیکن سکن الہ روحانی سکون. تو شادی کا اصل مقصد روحانی اور ذہنی سکون ہے. آفس سے آیا بیچارہ تھک کر کے, آ گئے جی, برتن پڑے ہوئے کچن میں, ہاں, اور برتن دھل کر کے فارغ ہوئے کہ ذرا ہاتھ پیر پھیلا لے. ارے برتن تو دھل لیے, وہ کپڑے کون دھلے گا؟ جی جناب. جی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ تو سکون کے لیے. دوسرے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور تمہارے درمیان اللہ نے بنا دیا ہے مودت اور رحمت. ما معنی مودہ و ما معنی الرحمہ؟ ما الفرق بین هذین اللفظین؟ مودہ اور رحمت کے درمیان ما الفرق؟ کیا فرق؟ مودہ کہتے ہیں ایسی محبت کو جو من الطرفین, طرفین سے ہو. جب شادی ہوتی ہے تو ایک کو دوسرے سے غرض ہوتی ہے اور دوسرے کو پہلی سے غرض ہوتی ہے نہیں؟ غرض نہیں ہوتی؟ یہاں گھما رہے ہیں, وہاں گھما رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, غرض ہے نا. جی وہ غرض تو ہے, اس لیے تو شادی کرتا ہے. تو مودت کہتے ہیں ایسی محبت جو طرفین سے ہو, یعنی الفعل و ردت و فعل, ایکشن اینڈ ری ایکشن دونوں. یعنی وہ اس کی خدمت ضروری قرار دے لے اور وہ اس کی خدمت ضروری قرار, وہ اس کے جذبات کا خیال رکھے, وہ اس کے جذبات کا خیال رکھے. دیٹ از کالڈ مودہ. اور رحمہ من جانب واحد, ایک طرف سے ہوتا ہے خالی. جیسے بوڑھے ہو گئے اب
میں نے دیکھا ہے بعض علماء کو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بستر مرگ پر ہیں، سانس چل رہی ہے، بڑھیا بیچاری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہی، کبھی ہاتھ دبا رہی ہے، کبھی پیر دبا رہی۔ یہاں من طرفین، طرفین سے نہیں ہے بلکہ یہاں رحمت، رحمت ایک جانب سے، ایک جانب سے۔ تو جب جوان ہوں تو مودت، اور جب بوڑھے ہو جائے تو رحمت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ محبت اور رحمت یہ زندگی کی آخری سرحد تک ہے، جب تک آدمی مرتا نا۔ کیسی کتاب ہے اور کیا بات کرتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جینے کا طریقہ بتایا گیا، پوری آئلی زندگی کا جو اصول ہے وہ بتا دیا گیا کہ جینا کیسے ہے، تمہاری آئلی زندگی، تمہاری خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ سکون، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور جوان ہو تو مودت، بوڑھے ہو جاؤ تو رحمت۔ مودہ من الطرفین، الرحمہ من جانب واحد، ایک طرف سے۔ جی اب کوئی مطلب نہیں رہ گیا نا، وہ بیچارہ پڑا ہوا تو مرنے کو ہے، یہ بڑھیا ہاتھ کیوں دبا رہی ہے؟ ایک طرف سے ہے، ایک من جانب واحد، وہ جانتی ہے یہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ مرنے والا ہے، اس کا ہاتھ پیر کیوں دبا رہی ہے، اس کے پاس کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ رحمت ہے، من جانب واحد۔ فرق سمجھ میں آیا؟ مودہ کس کو کہتے ہیں، رحمت کس کو کہتے ہیں؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا گیا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ یہ غور کرنے والی کتاب ہے، یہ ایسی سطحی کتاب نہیں ہے، فکر کرنا، غور کرنا، اسٹڈی کرنا، اور بھی ڈیپلی اسٹڈی کرنا اس کے، ایسے نہیں چلے جاؤ اس میں، ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ، ایسی کتاب ہے۔